بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. بلوغ المرام من ادلت الاحکام کے کتاب و نکاح سے یہ باب العدت ہے. عدت استبراء رحم وغیرہ کا جو باب ہے اس کی یہ آخری چند احادیث ہیں 3-4 جو آج کے درس میں ہوں گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یبیتن رجل، نہ رات گزارے کوئی مرد. بات یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. عند امرأۃ، کسی عورت کے پاس، الا ان یکون ناکحا، مگر یہ کہ وہ اس کا شوہر ہو، او ذا محرم، یا محرم ہو. یعنی کوئی بھی اجنبی مرد اور عورت آپس میں ایک ساتھ ایک جگہ رات نہ گزاریں، الا یہ کہ وہ آپس میں میاں بیوی ہوں یا محرم ہوں. محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم اس کی جمع محارم آتی ہے کہ وہ رشتے کہ جن کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے ناجائز ہو. جیسے باپ بیٹی، ہاں ٹھیک ہے، بیٹا ماں، اور بھائی بہن، خالو کیا کہتے ہیں اس کو، ماموں ہیں، چچا ہیں سگے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہمیشہ کے لیے، یا دادا ہیں، یہ جن کے لیے جو محرمات ابدیہ کہلاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جس میں عارضی طور پر تو نکاح حرام ہے، لیکن جب معنی ہٹ جاتا ہے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے. جیسے سالی ہے، جب بیوی جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیوی کی وفات ہو جائے تو ظاہر ہے وہ سالی سے نکاح کر سکتا ہے. دو بہنوں کو ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی کے ماموں کی وفات ہو جائے تو ممانی سے وہ نکاح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے چچا سے کی وفات ہو جائے تو کیا کہتے ہیں اس کو، چچی سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، شرعی طور پر جائز ہے. اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کی نکاح میں جو عورت ہے وہ وفات پا جاتی ہے تو اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی سے نکاح بھی جائز ہے. تو گویا یہ جو محرم رشتے تھے لیکن یہ ابدی طور پر محرم نہیں تھے. جب معنی ہٹا تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ جائز ہو گیا. ان کے ساتھ بھی وہی میں نے سالی کا پہلے کہہ دیا. تو اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسافہ بھی جائز نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ مسافہ بھی جائز نہیں ہے. لوگ اس چیز میں محرمات عبدیہ اور غیر عبدیہ میں فرق نہیں کرتے. یہ فرق بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة، ہرگز نہ، نون تاکید کے ساتھ جو جملہ ہو اس کا ترجمے میں بھی تاکید پائی جانی چاہیے. ہرگز نہ جو ہے تنہائی اختیار کرے، رجل کوئی شخص بے امراتن کسی عورت کے ساتھ، الا مع ذی محرم مگر محرم کے ساتھ. تو ان کے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. تو یہ ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة. اب اس حدیث کے اندر جو سبایا جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ سبیہ کی جمع سبایا، وہ جو باندیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے میدان جنگ میں لڑنے کے بعد مفتوح عورتیں ہوں، یا خریدی ہوئی ہو، یا کسی نے ہدیہ کی ہو، ان سب کا حکم ایک ہی ہے. اور اوطاس کے موقع پر جو جنگ اوطاس میں جو عورتیں باندی بن کر آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا توطأ حامل حتى تضع، ان میں سے اگر کوئی حاملہ ہو تو اس وقت تک اس کے ساتھ قربت نہ کی جائے جب تک کہ وہ اپنا بچہ نہ جان لے. ولا غیر ذات حمل حتى تحیض حیضة، اور جو حاملہ نہیں ہے اس وقت تک ان کے ساتھ قربت نہ اختیار کی جائے جب تک کہ وہ ایک حیض ان کا نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ
سقی و زرع الغیر، کسی کی کھیتی میں پانی نہ ڈالا جائے، تو اس اعتبار سے جب تک استبراء رحم نہ ہو تو اس کو قریب نہ ٹھہرایا جائے۔ تو گویا یہ غلاموں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش، بیٹا جو ہے، بچہ کس کا ہے؟ صاحب فراش کا ہے، بچہ صاحب فراش کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ پہلے اس واقعے کی حقیقت کو جانیے۔ ہوتا یہ تھا جاہلیت کے دور میں، اسلام کے آنے سے پہلے، کہ کچھ لوگ اپنی باندیوں کو بدکاری کے لیے جو ہے آگے کام پر لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی قربت اختیار کرتے تھے تو اس میں اگر وہ حاملہ ہو جائے تو جو مدعی ہو جاتا تھا کہ یہ میرا ہے، یا وہ عورت جس کے بارے میں کہہ دے، تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کا نسب کا، اس کو کہتے ہیں استلحاق، تو اس کا جو ہے نسب اس کے ساتھ ملا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ یہ فلانے کا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ لڑکا جو ہے وہ میرے بھائی نے مجھے یہ وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ فلانے خاتون فلانے آدمی کے جو باندی ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہوا تھا اور اس سے جو بچہ ہے وہ میرا ہے، تو اس کو تم اپنے نسب کے ساتھ اس کو ملا لینا۔ تو وہ جو اس کا بھائی تھا عبد بن زمعہ، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا بھائی تھا، تو عبد بن زمعہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرے باپ کی جو باندی تھی اس سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس کا استلحاق میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس کی شکل بالکل واضح طور پر حضرت سعد بن وقاص کے بھائی کے ساتھ ملتی تھی، ٹھیک ہے، اور شباہت بالکل سامنے نظر، اور اس لیے حضرت سعد نے اس کو پہچان بھی لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شباہت کو اہمیت نہیں دی، اس شباہت کو اہمیت نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا؟ الولد للفراش، بیٹا کس کا ہوگا؟ صاحب فراش کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا قانونی طور پر بستر موجود ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف بھی ہوگی، اگرچہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سارے قرائن کیوں نہ دوسری طرف جاتے ہوں۔ اور جو آہر ہے، مطلب جو زانی ہے، اس کو پتھر ملے گا۔ اب پتھر سے دو مراد عام طور پر لیے گئے ہیں، اس کو ایک تو یہ ہے کہ اس کو محروم رکھا جائے گا، اس کو محروم رکھا جائے گا، اس کو یہ جو ہے ایڈوانٹیج نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے جو ہے وہ اس بیٹے کے پر فخر کرتا پھرے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جاتا ہے، تو وہ اس چیز کا حقدار کہاں ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے بچے کا نسب اس کے ساتھ ملایا جائے۔ تو یہ چنانچہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی نسبت کس کے ساتھ کروائی؟ عبد ابن زمعہ کے ساتھ کروائی، اور لیکن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اس کا پردہ کرنا، اس سے پردہ کرنا۔ تو یہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔